جانور ان میں بھی زکوٰۃ ہے، اور نمبر 4 زمین کی پیداوار۔ ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، 5ویں چیز میں زکوٰۃ نہیں، یہ 4 ہی چیزیں۔ اب ان 4 چیزوں کے اندر بھی مقدار ہے، کتنا نصاب ہے، اور اس کا ڈیوریشن کیا ہے۔ عمومی طور پر سال ہے، لیکن غلے میں نہیں، غلے میں کہ جب فصل کٹی جائے گی آپ کو زکوٰۃ نکالنا۔ اس کے علاوہ چوپائے ہو، مال تجارت ہو، یا کہ سونا چاندی ہو، کرنسی ہو، اس کے اندر سال گزر لیکن نصاب کو پہنچنا۔ بہرحال اس کی معرفت ضروری ہے۔ سیام روزے سے متعلق ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہو تو زبان سے نیت باندھنی ہے، یہ باندھے بغیر روزہ جو ہے آپ کے ہاتھ کو نہیں آتا، کھل جاتا ہے۔ اب باندھ کے رکھنا ہے، کیسے؟ اب نیت، زبان سے نیت ادا کرنا، اور نیت میں بھی کیا کہتے ہیں، میں کل روزہ نویت ان اصوم غدا۔ اب باندھتے ہیں صبح، کہتے ہیں کہ اصوم غدا، میں کل روزہ رکھتا ہوں، کل روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو روزے کی نیت ہونی چاہیے رات سے، فرض کے لیے رات سے نیت ہونی چاہیے، فجر سے پہلے نیت ہو جائے، لیکن نیت دلی ہو، دل سے ہو، نہ کہ زبان سے۔ زبان کی نیت نہ نماز کے لیے ہے نہ روزے کے لیے ہے۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں روزے کو بچانا، اس کے لیے بہت ہی کم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جس طرح ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا یا بیوی سے ملنا، اس سے رکنا، باقی چیزیں سب اپنی جگہ اوپن، ٹائم پاس ہو رہا ہے ڈش کے سامنے، نیٹ کے سائٹس پہ، یا ایسے بیکار کاموں کے اندر سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ روزہ ہمارے اعضاء کا بھی، ہمارے ہاتھ پیر کا بھی، ہمارے کان آنکھ کا بھی، ہماری زبان کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹے کام کو نہ چھوڑے، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہذا روزے کو شعوری طور پر ہم رکھیں، اور بعضوں کو روزے کو جو ہے بالکل معمولی عذر ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، میں بیمار ہوں، کیا بیمار نہیں ہو، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی شوگر کے ٹریسز ہیں تمہارے ساتھ، ابھی ٹریسز پہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں، اب میں مجھے ایکسیپشن مل گیا روزے سے، اب روزہ نہیں۔ یعنی ایسی حالت ہو جس میں واقعتاً جو ہے آپ کے لیے روزہ ضرر ہو، نقصان دہ ہو جائے، ایک سے زیادہ ڈاکٹر جو آپ کو کہہ دیں کہ بھائی آپ روزہ نہ رکھیں ورنہ آپ کے لیے آپ کی صحت اور بگڑے گی، تو پھر وہاں پر اجازت نہیں۔ آپ اپنے طرف فیصلہ کر لیں کہ مجھے شگر آ گئی، مجھے بی پی آ گئی، مجھے یہ فلاں ہے، میں روزہ نہ رکھوں، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ اس حالت میں نہ پہنچ جائے کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس طرح نمبر 4، یہ صیام کے جو احکام ہیں ان احکام کے بارے میں معرفت بہت کم ہے لوگوں کے درمیان میں، تو روزہ رکھنے سے پہلے ان احکام کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ پانچویں جو عبادت ہے ہماری، جو رکن ہے وہ ہے حج ہے، اور اس کے ساتھ عمرہ بھی ہے۔ تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن ان میں سے جو عمومی طور پر یہ ہے کہ حج کی فرضیت کے باوجود بھی لوگ جو ہے سستی برتتے ہیں ادائیگی میں، اور یہ سستی ان کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی خطرہ ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ حج کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہر سال اپنے آگے والے سال سے یہ بہتر ہی ہے، اور آگے آنے والا سال وہ اپنے پچھلے سال سے حج کی جو پابندیاں ہیں، یا کہ حج کا حج کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں کسی بھی طرح کی سستی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر نے اپنی اولاد کو، اپنے گورنروں کو لکھ بھیجا کہ جس پر بھی حج فرض ہو گیا اور اس نے حج کو ادا نہیں کیا، یا کہ حج کی ادائیگی کو ٹال کر رہا ہے، اس پر جزیہ لگا دو۔ تو وہ مسلمان نہیں، جزیہ اس کو لگتا ہے جو غیر مسلم مسلمانوں کی حکومت میں رہے، اس پر ٹیکس لگائی جاتی ہے، اس پر اس کی حفاظت کے لیے اس کی جو ہے اس کی ذمہ داری جو اسلامی حکومت قبول کرتی ہے، اس پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جزیہ۔
آپ نے فرمایا کہ جو اس پر حج فرض ہو جائے اور وہ ادا نہ کرے ما ہم بمسلمین، وہ مسلمان اس پر جزیہ لگے. تو لہذا حج کی فرضیت پہلی فرصت میں ادا ہو جائے. اور نمبر 2، احرام آپ جب باندھتے ہیں تو بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ آپ وہاں پر میقات پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ نماز ادا نہ کریں آپ کا احرام شروع نہیں. یہ 2 رکعت اس کو گویا واجب سمجھتے ہیں، بلکہ احرام کے وقت کا واجب بھی کہتے ہیں. احرام کے واجب نماز، کیونکہ واجب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائی کب؟ جب آپ احرام پہن لیے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، ظہر کا وقت ہو چکا تھا، آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. اسی کا ثبوت ہے. احرام کے لیے خاص آپ نے 2 رکعت ادا کیے ہوں اس کا کوئی ثبوت نہیں. اسی وجہ سے اگر آپ نماز پڑھ لیں تو مستحب ہے، اگر نہ پڑھیں تو آپ کا احرام کا تعلق آپ کی نیت سے ہے، نہ کہ نماز سے. آپ نماز نہ بھی پڑھیں، اپنی گاڑی میں، آپ اپنے کار میں بیٹھے ہو، اپنے بس میں بیٹھے ہوئے آپ جو نیت ادا کر لبیک عمرۃ کہہ لیے آپ چل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. ان 2 رکعات کا تعلق اس احرام کے ساتھ واجب والا تعلق نہیں. بہت ساری عورتیں جب احرام کی حالت میں آ جاتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چہرہ بند نہیں کرنا، چہرہ چھپانا نہیں، تو اپنے چہرے کو کھلا رکھتی ہیں. یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہے وہ حالت احرام میں ضروری. یہ ان کی سمجھ کا یہاں پر فالٹ ہے. جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چہرے کو چھپانے سے نہیں ہے. حالت احرام میں جو چیز منع کی گئی حالت احرام میں نقاب لگانے سے، نقاب چہرے پر باندھنے کی جو شکل ہے اس شکل سے منع کیا گیا. لیکن اگر غیر محرم سامنے ہے تو چہرہ چھپانا لازم ہے. کس سے؟ اپنی گھونگھٹ سے، اوڑھنی سے، چادر سے، کسی آڑ سے، چھتری سے، کوئی بھی چیز سے، لیکن چہرہ چھپایا ہے. نقاب سے منع کیا گیا. اسی طرح بہت سارے عورتیں ہیں جو نماز کے اس کے احرام کی حالت میں اس کے برعکس نقاب لگاتی ہیں یا ہاتھوں میں دستانے پہنتی ہیں. اجازت نہیں. اگر وہ عمدن کر رہی ہیں اس طرح تو ان پر فدیہ لازم آئے گا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور اسی طرح کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو حالت احرام میں خاص لباس پہنتی ہیں، سبز رنگ کا، عام طور پر سبز رنگ کا استعمال، یا سفید رنگ کا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاص احرام ہے عورتوں کے لیے، جبکہ عورتوں کے لیے خاص احرام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عام کپڑوں میں احرام باندھنے کا آپ نے حکم دیا. تاریخی جو مقامات ہیں خاص طور پر مکے میں یا مدینے میں، جیسے غار ثور ہے، غار حرا ہے، یا مدینے کے اندر جو ہے 7 مساجد ہے، قبلتین ہے، تو ایسے مقامات پر جو ہے جہاں پر نماز مشروع نہیں وہاں لوگ جا کے نماز پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، اب لوگ وہاں جا کر نماز ادا کرتے ہیں. یہ بدعت ہے. تاریخی مقام کے اعتبار سے آپ جائیں گے کہ کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو تبرک کا مقام سمجھ کر اس کو ہاتھ لگانا یا اس کے چوما چاٹی کرنا یا کہ وہاں خصوصی نمازیں پڑھنا، غار ثور میں نمازیں پڑھنا، غار حرا میں نمازیں پڑھنا، اب یہ سب چیزیں جو وہ ہیں جو انسان بدعت میں لے کر جاتی ہیں. اور عمرے کے بعد یا حج کے بعد یہ سمجھنا کہ جب تک ہم مدینے کی زیارت نہ کریں ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہے کہ ہمارا حج مکمل نہیں. یہ چیز بھی، یہ اعتقاد بھی غلط ہے. خاص طور پر جو انڈیا پاکستان سے آتے ہیں وہ اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں. اور نمبر 7، حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں لیکن احکام کا کوئی پتہ نہیں. کتنی مرتبہ آپ نے عمرہ کیا، پتہ ہے کہ رکن کتنے عمرے میں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے. بس کر رہے ہیں، روٹین ہے، جا رہے ہیں، بیٹھ گئے، چلے گئے، احرام باندھ دیے، وہاں سے ہو گئے، طواف ہو گیا، صحیح ہو گئی، بال کٹوا لیا. لیکن کیا کیا؟ اس میں رکن کون سی چیزیں تھیں، اس میں سنتیں کون سی چیزیں ہیں، اس میں مستحبات کون سی ہیں، کس کو ادا کرنا ہے، کس کو ادا نہیں کرنا. یہ سب چیزیں ان احکام کی معرفت بہت ہی ضروری ہے. اور نمبر 8، حجر اسود پر مزاحمت. یہ سمجھتے بعض لوگ حجر اسود کو جب تک ہم نہ چومیں جب تک گویا ہمارا عمرہ مکمل نہیں، یا جب تک حج کے پورے ارکان مکمل نہیں.
اور اس کے لیے تکمل کرنا، وہاں پہنچ کر ایک دوسرے کو جو ہے دھکا دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو تکلیف دینے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو عمرے کا ثواب بھی ختم ہو جائے، آپ کے حج کا ثواب بھی ختم ہو جائے، کیونکہ وہ سنت ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حج پہ تشریف لائے، اس بات کا بڑا امکان تھا کہ آپ کے لیے جگہ خالی کر دی جائے، آپ لوگوں سے کہتے بھائی مجھے حجر اسود کو چومنا ہے، ذرا لوگوں کو ہٹا دو، کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دور سے ہی آپ نے اپنی چھڑی کو حجر اسود تک پہنچایا، استلام کیا، چھڑی کو جو ہے ہاتھ نہیں، چھڑی سے آپ نے استلام کیا، چھڑی سے آپ نے جو ہے حجر اسود کو مس کیا اور پھر آپ نے اس کو مسا۔ اللہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی تکلیف نہ ہو۔ اور ہم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم حجر اسود کو ہاتھ نہ لگا دیں وہ ہم کامیاب نہیں ہیں، لیکن ہمارا گناہ معاف نہیں ہو، جبکہ وہ چیزیں ہیں جو مستحب ہیں، اور اس مستحب کو ادا کرنے کے لیے آپ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، ظلم۔ نمبر 9، بہت سارے لوگ جو ہے یہاں سے جاتے ہیں جدے میں جا کر احرام باندھتے ہیں، پھر وہاں سے فون کرتے ہیں کتنے خاص آتے ہیں، ہر ہفتے میں جدے سے احرام باندھ رہا ہوں، کہاں سے چلے گئے؟ ریاض سے چلا، عمرے کی نیت تھی نہیں تھی لیکن میں تھوڑا کام بھی تھا، مجھے آفس کا بھی کام تھا، کسی سے ملنا تھا، یا کوئی رشتہ دار ہے، اور بعد نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا، ایک نیا فتویٰ کیا ہے، جا کے 3 دن اگر رک گئے آپ میقات میں جدے میں تو آپ مقیم ہو گئے، اب چلو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں سے آرام، پتہ نہیں کہاں سے لایا فتویٰ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فتویٰ، آپ نے فرمایا جب آپ نے میقات کی تعیین فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میقات ان لوگوں کے یہاں سے احرام کن کو باندھنا ہے، یہاں سے احرام ان لوگوں کو باندھنا ہے، ہن لہن ولمن اطاع علیہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمرہ، یہ میقات ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر رہنے والے یا اس سے باہر سے آنے والے ہیں، لیکن کون؟ جو حج یا عمرے کا ارادہ لیے ہوئے، جن کی نیت پہلے سے ہے کہ وہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے اور میقات سے گزر رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے احرام باندھیں۔ جب آپ جدہ جا رہے ہیں، آپ پہلے سے آپ کی نیت ہے کہ آپ کو اس سفر میں عمرہ بھی کرنا ہے، اگرچہ کہ آفس کا کام ہے، اگرچہ کہ کسی سے ملنا ہے، جو رشتہ دار بھی وہاں ہیں ان کے پاس پہنچنا ہے، سب ہے اپنی جگہ، لیکن عمرے کی نیت ہے نہیں، پہلے سے اگر عمرے کی نیت اگر ہے تو پھر آپ کا احرام میقات سے ہونا لازم ہے، واضح ہے۔ اب اللہ سے بھی وہاں پر جائے دوغلا اختیار کرو، نیت اللہ چاہتے ہیں، آپ کے دل کے اندر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی آپ زگزیگ کہیں اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور جو عبادت ہی زگزیگ والی ہو تو قبول کیسے ہو؟ ہاں، تو لہذا جدہ جو میقات کے اندر ہے، جس کا ارادہ پہلے سے ہو، جدہ پہنچنے سے پہلے یا میقات سے پہلے، تو اس کو عمرہ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات سے ہی احرام باندھے۔ اور نمبر 10، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آخری مسئلہ ہے اس معاملے میں، اور اس سے میں اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ معاملات بیوع والا مسئلہ، تجارت اور لین دین والے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ ہم بعد میں رکھیں گے۔ آخری بات جو اس معاملے میں ہے وہ یہ کہ بہت ساری عورتیں جو احرام باندھتی ہیں، احرام باندھنے سے پہلے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ممکن ہے ایام میں آ جائیں، تو بعض انجیکشن لگواتی ہیں، تو بہرحال وہ غیر مناسب چیز ہے، کیونکہ اس سے جو ہے جسم کا جو نظام ہے وہ نظام یہ روٹین ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں مشاکل اور جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جس کو اندازہ ہو، جس عورت کو کہ وہ اپنے ایام میں آ سکتی ہے، یا کوئی بیمار ممکن ہے کہ جو وہ حج کی یا عمرے کی بھیڑ کی وجہ سے وہ عمرہ نہ کر پائے، اب ایسے لوگ شرط لگائیں،
احرام باندھتے وقت شرط لگائے، کئی لوگوں کو علم نہیں ہے، شرط کیا لگائے؟ جب وہ کہیں لبیک عمرتن یا لبیک حجن، جو بھی عمرہ ہو یا حج ہو، میقات سے احرام باندھتے وقت یہ شرط بھی لگائیں، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں تو مجھے روکنے گا، جہاں میں آگے نہ بڑھ پاؤں، جہاں میں بیمار ہو جاؤں، یا جہاں میں اپنے ایام میں آ جاؤں، جو خواتین ہیں۔ اب اگر یہ شرط لگا لیں اور آگے وہ عمرہ مکمل نہ کر پائیں، طواف کے دوران یا سعی کے دوران وہ ایام میں آ گئی، یا کہ کوئی بیمار شخص ہے، وہ اپنی بیماری اس کی بڑھ گئی، وہ نہیں کر سکا، تو وہ جہاں ہے وہیں سے احرام کھول کے واپس ہو جائے، اس پر کوئی فدیہ نہیں، اس پر کوئی فدیہ نہیں، شریعت کی آسانی ہے۔ اگر شرط نہیں لگاتے ہیں اور عمرہ مکمل نہیں کر پاتے تو اس صورت میں فدیہ لازم آئے گا، یہ قربانی لازم آئے گا۔ تو لہذا ایسے حالات میں شرط لگانا یہ سنت رسول اللہ کی تعلیم دی، اور اس چیز کا بھی بہت ساروں کو علم نہیں ہے۔ تو یہ تو باتیں ہوئی عبادات سے متعلق، تو ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ آگے جو ہے پھر معاملات کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ لین دین اور معاملات کے اندر ہمارے معاشرے میں کون سی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جو شریعت کی مخالفت میں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا ذکر کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ، جو ہم میں جمع ہوں گے انشاءاللہ فروری 27 کو انشاءاللہ ہم یہاں پہ جمع ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کی اور ہمارے عقائد کے اللہ اصلاح فرمائے، اور صرف ہماری نہیں، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، اور عام مسلمانوں کی اللہ اصلاح فرمائے، اور جس طرح اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اس سے بہتر انداز سے اللہ ہم سے بہتر دوست میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو اعلان ہے وہ یہ کہ مکتب سلطانہ کی طرف سے پھر سے کل سے